امریکہ کی جانب سے پاکستان پر شدت پسند گروہوں خصوصاً حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے امریکی افواج کے سربراہ ایڈمرل مائک ملن کے ان الزامات کو مسترد کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے جن کے مطابق گزشتہ ہفتے کابل میں ہونے والے حملوں کے لیے دہشت گردوں کو پاکستان کے ایک اہم ادارے کا مبینہ تعاون حاصل تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ اپنے اہم اتحادی پر دباؤ میں اضافہ کیوں کر رہا ہے اور تجزیہ کار اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رضا نقوی کی رپورٹ۔ پچھلے ہفتے کابل میں امریکی سفارت خانے اور نیٹو کی عمارتوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد حملوں کے بعد امریکہ کی جانب سے پاکستان پر دباؤ میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ نے اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند گروپ حقانی نیٹ ورک پر عائد کی ہے اور پاکستانی فوج کے حساس ادارے کے حقانی نیٹ ورک سے روابط کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ The Haqqani network, for one, acts as a veritable arm of Pakistan's Internal Services Intelligence Agency. حقانی نیٹ ورک پاکستان کے خفیہ ادارے کے بازو کی طرح کام کرتا ہے۔ ISI کی حمایت کے ساتھ حقانی نیٹ ورک نے ٹرک کی مدد سے بم حملے اور امریکی سفارت خانے پر حملے کے منصوبے بنائے اور ان پر عمل کیا۔ دہشت گردی کو اپنی پالیسی کا حصہ بنا کر حکومت پاکستان اور خاص طور پر پاکستانی فوج اور ISI نہ صرف ہمارے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ اس خطے میں اپنے وقار کو اور مفاد کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ With legitimate regional influence. ایڈمرل مائک ملن نے جو ایک ہفتے بعد امریکی فوج کے سربراہ کے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ بات امریکی سینٹ کے سامنے اپنی آخری سماعت کے دوران کہی۔ پاکستان کی جانب سے پچھلے کچھ دنوں میں ایسے امریکی الزامات کو بار بار مسترد کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اطلاعات فردوس عاشق اوان نے بھی ان الزامات کو رد کر دیا۔ ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ افغانستان کی اندر پیس اور ریجنل اسٹیبلٹی کو انٹر لنک کر رہا ہے۔ اگر افغانستان میں پیس ہوگا تو پاکستان اور ریجن میں پیس ہوگا۔ کوئی ایسی چیز جس سے افغانستان کے پیس کو زیادہ پہنچے، پاکستان کوئی ایسی ایفرٹ کا کبھی نہ حصہ رہا ہے نہ رہے گا، اور یہ اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے ان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش۔ پاکستان کا اکثر موقف یہ رہا ہے کہ پاک فوج ابھی دیگر آپریشنز میں مصروف ہے اور شمالی وزیرستان میں آپریشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن امریکی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ کار ٹامس لنچ کا کہنا ہے کہ امریکہ ان علاقوں میں ایک بڑا آپریشن بھی نہیں چاہتا۔ میرے خیال میں یہ سچ ہے کہ پاکستان کے پاس شمالی وزیرستان میں آپریشن کرنے کے لیے اتنی فوجی صلاحیت شاید نہیں جتنی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس ہے، لیکن پاکستان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سیاسی، فوجی اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ افغانستان میں ایسے حملوں کی منصوبہ بندی اور ان کے عمل کو روکنے کی کوشش کریں۔ اطلاعات کے مطابق پچھلے ہفتے ایڈمرل مائک ملن اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویز کیانی، امریکی وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن اور پاکستانی وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر اور CIA کے سربراہ ڈیوڈ پیٹریس اور ISI کے سربراہ احمد شجاع پاشا کے درمیان ملاقاتیں میں بھی ان معاملات کے بارے میں بات ہوئی۔ امریکی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ کار سیباسٹین گورکا کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس دباؤ کی وجہ افغان جنگ کے بارے میں امریکہ میں بڑھتی ہوئی مایوسی بھی ہے۔ یہ امریکہ کی سب سے لمبی جنگ ہے۔ ہم 10 سال سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور آج تک ہم امریکی فوجیوں اور افغان حکومتی اداروں کے خلاف حملے دیکھتے ہیں جن کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال کی گئی، خاص طور پر فاٹا کے علاقے۔ اس ہفتے کے دوران امریکی سینٹ کی اپروپریشنز کمیٹی نے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی فوجی امداد پر نئی شرائطیں لگائیں، جس کے تحت یہ امداد حقانی نیٹ ورک اور القاعدہ سے منسلک دیگر تنظیموں کے خلاف کارروائی سے مشروط ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان پر ایسا دباؤ ابھی برقرار رہے گا۔ رضا نقوی، اردو VOA، واشنگٹن۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں پیدا ہونے والی نئی الجھنوں کے باوجود تعلیم کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون سے اب تک سینکڑوں پاکستانی مستفید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستانی اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے منتظمین کے لیے امریکہ میں تربیتی پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس میں حصہ لینے والوں نے یہاں کیا سیکھا، بتا رہی ہیں نیلوفر مغل اپنی رپورٹ میں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے تعلیمی اور ثقافتی امور کے ادارے کی جانب سے منعقد کیے گئے اس تربیتی پروگرام میں شرکت کرنے والے پاکستانیوں کا تعلق ملک کے مختلف صوبوں سے تھا۔ ان میں ایک بڑی تعداد پاکستان کے دور دراز علاقوں میں پڑھانے والی خواتین کی تھی۔
ट्रेनिंग की मेज़बानी अमरीकी शिमाल मशरकी रियासत न्यू हैम्पशायर की प्लेमथ स्टेट यूनिवर्सिटी ने की। इसका मकसद पाकिस्तान से आए इन शुरका की कायदाना और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा करना, उन्हें तरबियत फराहम करना और इसके ज़रिए पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में नुमाया तब्दीली लाना था। हमने बहुत सारे स्कूल विज़िट किए हैं। न्यू हैम्पशायर में हम न्यू फाउंड स्कूल में गए हैं और उसके अलावा हमने यहाँ पे जो लर्निंग बाय डूइंग देखी है कि किस तरह एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों को बहुत ज़्यादा उनकी एजुकेशन को इन्हांस कर सकते हैं। दो मेजर एस्पेक्ट्स इसमें ये थे कि एक एजुकेशनल लीडरशिप डेवलपमेंट थी जो कि बहुत अच्छी तरह से हुई, मुख्तलिफ तरीक़ों से हुई, और दूसरा ये कि क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तरबियती प्रोग्राम के बाद शुरका का कहना था कि वो अमेरिका में मिलने वाली ट्रेनिंग की मदद से बच्चों की सीखने की सलाहियत को बेहतर तरीके से उभार सकेंगे। तक हम एक्टिविटी बेस जो लर्निंग थी उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब जो है हमने जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने हमें जिस तरह से पढ़ाया है उससे हमें एक मौका यह मिला है कि हम हर चीज़ को इंटरेक्टिव अंदाज में, एक्टिविटी लर्निंग के अंदाज में और ख़ुद इन्वॉल्व होके बच्चों को इन्वॉल्व करके हमने स्टडीज़ में पढ़ना सीखा है। इस साल के प्रोग्राम का मौजू था लीडरशिप इन द क्लाइमेट चेंज, जिसमें शुरका की कायदाना सलाहियतों में इजाफे के अलावा माहौलियात पर भी बहस की गई और इस हवाले से एक हफ्ते का तरबियती कोर्स भी मुनक्किद किया गया, जिसमें पाकिस्तान में तालीमी तरीक़ेकार में तब्दीली के साथ साथ माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक आगाही पर भी जोर दिया गया। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो बड़ी इशू है वो है क्लाइमेट चेंज वगैरह। रिसेंटली आप देख रहे हैं कि शायद आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, फ्लड्स हैं, डिज़ास्टर जितनी आई, अर्थक्वेक्स वगैरह, तो इनसे रिलेटेड मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी इशू है। इनसे रिलेटेड हम वहाँ पे अवेयरनेस कर दें। और यहाँ जो अमेरिका में जो प्रोग्राम हुआ इसने काफ़ी हद तक हमारी मदद की है, हेल्प की है। जो इशू है पानी का, उस पर हमने एक हफ्ते का कोर्स किया और उसमें हमने वाटर कंजर्वेशन के ऊपर बहुत कुछ सीखा हमने। लेकिन हमारे पास वहाँ पे 5-6 दरियाँ हैं और बड़ी ओकेजनली तकरीबन हर समर मानसून्स में वो फ्लडिंग हो जाती है उसकी, तो उसके बारे में हमने अभी सोचना है। प्लेमथ स्टेट यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी एजुकेशनल लीडरशिप प्रोजेक्ट गुज़िश्ता 8 बरस से पाकिस्तानी ग्रुपों की मेज़बानी कर रहा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए अब तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से 200 पाकिस्तानी एजुकेटर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिनमें 75% ख़वातीन और 25% मर्दों ने हिस्सा लिया। नीलोफर मुगल, उर्दू VOA, वाशिंगटन। ईरानी सदर अहमदीनेजाद ने गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने खिताब के दौरान दुनिया के कई अहम मसाइल की जिम्मेदारी मग़रबी ममालिक पर आयद की है, जबकि ईरान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए जाने वाले अमरीकी हाइकर्स की 2 साल बाद रिहाई के बाद तज्ज़ियाकार ये जायज़ा भी ले रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सदर महमूद अहमदीनेजाद के खिताब से कबल ईरान का ये इक़दाम अमरीका में अपना तासुर बनाने में कहाँ तक कामयाब हुआ है। आमना खान की रिपोर्ट। 2009 में 3 अमरीकियों जॉश फटाल, शेन पावर और सारा शोर्ट को इराक के शुमाली इलाकों में ईरान की सरहद के करीब सैर करते हुए गिरफ्तार किया गया था। इनके मुताबिक वो इस बात से बेखबर थे कि वो ईरान में दाखिल हो रहे हैं। पिछले साल ईरान ने सारा शोर्ट को $5 लाख की जमानत पर रिहा कर दिया था, जिसके बाद वो अमेरिका वापस आ गई थी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद के खिताब से एक दिन पहले जॉश फटाल और शेन पावर को रिहा कर दिया गया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये मुमकिन है कि सदर अहमदीनेजाद अमेरिका में ईरान का तासुर बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वाशिंगटन के थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एंथनी कॉर्टिसमैन ताल्लुकात की बहाली के बारे में ज्यादा पुरुम्मीद नहीं। उन्हें जरूरत से ज्यादा देर तक कैद रखा गया और उनकी रिहाई के लिए $5 लाख फी का जमानत तलब करना, इनमें से कोई भी बात अमेरिका में ईरान के लिए हमदर्दी पैदा नहीं कर सकती। ईरान के लिए अमेरिका के साबिक मुआविन नायब वजीर जॉन लिम्बर्ट भी, जो 1979 में तेहरान में अमेरिकी सफारत खाने के घेराव के वक्त तेहरान में मौजूद थे और ईरान के कैदी रह चुके हैं, अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में किसी गर्म जोशी के पैदा होने के बारे में ज्यादा पुरुम्मीद नजर नहीं आते। ईरान के साथ सियासी माहौल और अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात में तनाव की वजह से एक ऐसा छोटा सा मामला जिसे आसानी से हल हो जाना चाहिए था, बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी मसला बन गया और बहुत देर तक कायम रहा। A minor affair got escalated into a major international incident and lasted much too long.
لیکن رہائی پانے والے جوش فیٹال اور شین پاور کے عزیز اور رشتہ دار ان کی رہائی پر بہت خوش ہیں اور پچھلے 2 برسوں کے واقعات کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے آغاز کے لیے تیار ہیں۔ میرڈتھ پیول کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔ خبروں کی تلاش کے زمانے گئے، اب تو خبریں آپ کے پاس خود چل کر آ سکتی ہیں۔ کیسے؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس نے یہ مشکل آسان کر دی ہے۔ اردو VOA نیوز لیٹر کی رکنیت حاصل کیجیے۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور ساری دنیا کی اہم اور تازہ خبروں کی سرخیاں روزانہ آپ کے سامنے۔ ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر جائیے اور نیوز لیٹر پر کلک کیجیے۔ وہاں اپنا ای میل کا پتہ درج کریں اور بس ہماری جانب سے آپ کے پتے پر خبروں کی فوری ترسیل شروع۔ خبروں کا انتظار اب آپ نہیں کریں گے بلکہ خبریں آپ کی منتظر رہیں گی، روزانہ اردو VOA سے۔ دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں آپ کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے بھی معلومات موجود ہیں۔ یہاں پر ایک بریک اور معاشی بحران میں گھیرے ترقی یافتہ ممالک کو اس مشکل سے نکالنے کی کوششوں پر رپورٹ۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔